السلام علیکم ناظرین و سامعین، میں ہوں رحمت امپاورمنٹ والا، لیڈ فیسیلیٹیٹر ریحان اسکول آن لائن اکیڈمی، اور میں پوڈ کاسٹر بھی ہوں امپاورنگ مائنڈس کے اس شو کا۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے جوائن کیا۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے فیس بک اور لنکڈ ان رحمت امپاورمنٹ والا پر۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے ان کا نام ہے ملک زین صاحب، اور یہ یہاں موجود ہیں تاکہ میرے اور آپ کے مائنڈ کو امپاور کر سکیں۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ملک زین صاحب کے بارے میں بتاتا چلوں کہ ان کا تعلق کراچی سے ہے، اور یہ ایک بہت ہی باہمت اور حوصلہ مند شخص ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ ہمیں ہمارے حوصلے میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ملک صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم وعلیکم السلام، اللہ کا شکر سر، میں ٹھیک، آپ سنیں آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں ملک صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ ملک زین صاحب آپ سے تھوڑا سا آپ کا تعارف اور آپ کا اب تک کا جو سفر رہا ہے وہ کیسا رہا ہے، اس بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سر میرا نام ملک زین ہے، اور میں تعلق رکھتا ہوں کراچی سے۔ اور اگر میں آپ کو اپنی پیدائش بتاؤں تو میری پیدائش 19 مئی 2005 میں ہوئی تھی، اور اس کے بعد میں نے انٹر تک ابھی جو تعلیم حاصل کر لی ہے۔ اس کے بعد میں نے آن لائن ورک شروع کیا ہے۔ میں اس وقت 2 پاکستانی پلیٹ فارم پہ ورک کر رہا ہوں، جس سے میں نے ٹوٹل 5000 سے 15000 تک ارن کیا ہے۔ اور حال ہی میں نے ابھی اپنا فائبر کا اکاؤنٹ بنایا ہے، لیکن اس پہ جو ہے میرا ابھی تک کوئی بھی آرڈرز وغیرہ نہیں آئے، لیکن ہم جو ہے میں جو لگا ہوا ہوں، اللہ نے چاہا تو میرے آرڈرز بھی آنا شروع ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ ملک زین صاحب، ہمت مردہ مدد خدا جو ہم اکثر سنتے ہیں، تو ہمت رکھیے اور کوشش کرتے رہیے، کوشش کرنے والوں کی ہار نہیں ہوتی انشاءاللہ۔ آل از پیشنس گیم، سب صبر کا گیم ہے، تو انشاءاللہ ضرور آپ کے آرڈرز آنا شروع ہو جائیں گے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ انشاءاللہ آپ کا اسکل سیٹ کیا ہے؟ سر میرا اسکل سیٹ تھوڑا مجھے اس میں اردو میں بتائیں گے آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ مطلب میں سمجھا نہیں۔ کیا اسکلز آپ سیل کر رہے ہیں؟ فائیور آپ نے کہا کہ فائیور پہ آپ کا اکاؤنٹ جی ہے اور آپ نے سر 10,000 ارن کر لیے، تو کن اسکلس سر کو سیل کر کے اگر آپ میں نے؟ آپ کو اگر میں آپ کو فائبر کی بات بتاؤں تو فائبر میں میں نے ٹوٹل 4 گیگس بنائی ہوئی ہے۔ ایک تو اے آئی امیجز، یعنی کہ آپ اے آئی سے کس طرح امیج بنوائیں گے، وہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہمارا جو کلائنٹ ہے وہ کس طرح سے اپنی ڈیمانڈ پوری کرنا چاہے گا۔ پہلے ہماری اے آئی امیجز کی گگ ملک بنتی صاحب ہے۔ آپ اپنا مائک تھوڑا سا قریب کریں گے تاکہ ہمیں آپ کی آواز بالکل کلیئر آئے۔ تھوڑا سا آپ ہلا رہے ہیں نا، تو سر آواز… اب آواز صحیح آ رہی ہے؟ جی اب بہتر ہے، اب بہتر ہے۔ سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ فائبر میں میں نے ٹوٹل 4 گگس لگائی ہوئی ہے۔ پہلے گگ یہ ہے کہ اے آئی امیجز، یعنی کہ ہم اے آئی کے تھرو امیجز کیسے بناتے ہیں۔ اگر سیکنڈ گگ میری جو ہے وہ یہ ہے کہ اے آئی کی ویڈیوز، ہم اے آئی کو جو پرومپٹ دیں گے اس کی ڈیمانڈ کے اوپر جو ہمارے ویڈیوز وغیرہ ہوں گی، دوسری گگ میرے اوپر وہ لگی ہوئی ہے۔ اور اگر تیسری گگ میں آپ کو بتاؤں تو وہ ہے پرومپٹس کے اوپر۔ لوگوں کو جو ہے پرومپٹس وغیرہ لکھنا نہیں آتے، یعنی کہ جو وہ چاہتے ہیں ان کو اس طرح کا جو ہے چیزیں نہیں ملتی، تو میں جو ہوں اس کے اوپر ورک کرتا ہوں، یعنی کہ ان کو پرومپٹس وغیرہ ان کے ڈیمانڈ کے مطابق میں ان کو پرومپٹس دوں گا۔ اور جو چوتھی گگ میں نے لگائی ہے وہ یہ ہے کہ فیس بک پیج کس طرح بنتا ہے، اس کو ہم جو ہے اس کا سیٹ اپ کیا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اس پہ ہم کس ٹائم اگر ویڈیو پوسٹ کریں تاکہ ویوز آئیں اور فالوورز آئیں۔ اور ماشاء اللہ میرے فیس بک پیج پہ 40,000 فالوور منیمم کمپلیٹ ہونے والے 40,000 کے قریب ہوں۔ اگر میں اس کے بعد پاکستانی 2 ویب سائٹس ہیں، ایک اسکل سائٹ، دوسرا ہے مائی روزگار، ان پہ میں کس طرح ورک کر رہا ہوں۔ پہلے تو ہمیں یہاں کا پیکج بائی کرنا پڑتا ہے، ان پیکج کے اندر کورسز ہوتے ہیں، ان کورسز کو سیکھ کے آپ جو ہے ارننگ کر سکتے ہو۔ میں نے بھی جو ہے دونوں پلیٹ فارمس کے جو ہے پیکجز خریدے تھے، اور جو ان میں جو کورسز تھے جس سے میری زیادہ ارننگ ہوئی ہے وہ یہ ہے ایفیلیٹ مارکیٹنگ۔ یعنی کہ ایفیلیٹ مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے کہ آپ کسی اور کی پروڈکٹ کو سیل کرو گے تو کمپنی جو ہے آپ کو کمیشن دے گی۔ تو میں نے بھی یہیں سے جو ہے ٹوٹل 5,000 سے 15,000 تک ابھی تک ارن کر چکا ہوں۔
زبردست ملک زین صاحب. اچھا، آپ نے اے آئی کا ذکر کیا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے امیج کریشن اور پرومپٹ، تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے یہ کہاں سے سیکھا، اور کیا کیسے انٹرسٹ بلڈ ہوا آپ کا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی طرف؟ اصل میں سر میں نے ریحان لوالا کا جو آفیشیل یوٹیوب چینلس ہے ان کے کچھ میں لیکچرز یعنی دیکھتا رہتا ہوں، تو ان کے کچھ موٹیویشنل لیکچرز تھے، ان کو میں نے سنا، اور اس کے بعد فیس بک میں ان کو فالو کیا ہوا ہے. فیس بک میں ماشاء اللہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، بتایا تھا. اس کے علاوہ میں نے جو پلیٹ فارمس جوائن کیے ہیں اس کے اندر بھی انہوں نے جو ہمارے اونر ہے انہوں نے بھی اے آئی کے متعلق لیکچرز بنائے ہوئے، تو میں نے وہاں سے سیکھا. اس کے بعد کچھ اور یوٹیوبرس سے ان سے سیکھا، تو مجھے بھی دلچسپی پیدا ہوئی، تو میں نے اس میں ورک کیا. اور لیکن ابھی تک اس میں جو مجھے کوئی آڈینس وغیرہ نہیں ملا ہے. اوکے. تو فیس بک کا پیج جو آپ نے ذکر کیا کہ نیئرلی 40,000 اس پر فالوورز ہیں آپ کے، تو وہ کب بنایا آپ نے، اور اس کا خیال کیسے آیا آپ کو، اور اس پر آپ کیا کنٹینٹ پوسٹ کرتے ہیں؟ سر یہ میں نے فیس بک پیج بنایا تھا 18 اگست 2022 میں، کیونکہ مجھے جو ہے یوٹیوب اور یعنی ٹک ٹاک یوٹیوب ان پر کام کرنے کا شوق تھا، اور ابھی بھی ہے. میں نے یہ سوچا کہ میں چلو فیس بک پہ رینڈملی جو پیج بنا لیتے. یہ میں نے پیج رینڈملی بنایا، مجھے اس کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا، کوئی یعنی کہ تجربہ نہیں تھا کہ کس طرح یعنی کہ اس پہ ورک کرنا ہے. میں نے جو اس وقت ٹرینڈ چل رہا تھا وہ چل رہا تھا کرولوس عثمان کا، یعنی کہ ترگش ڈرامہ تھا اس کا، یہ جو ہے ٹرینڈ چل رہا تھا. تو میں نے اس کے کلپ اٹھایا، اس کو ایڈیٹنگ وغیرہ کی. ایڈیٹنگ بھی ماشاء اللہ میری اس وقت اتنی اچھی نہیں تھی جتنی اب اچھی ہے. تو میں نے اس بس بے تکی جسے ایڈیٹنگ کہتے ہیں اس طرح ایڈیٹنگ کی، اور ڈیلی بیسس پہ 2 سے 3 ویڈیوز اپلوڈ کرتا گیا. لیکن 4 جنوری 2023 میں جب میں نے اپنا فیس بک پیج یعنی فیس بک جب اوپن کیا، تو میں نے اس وقت جب کھول کے دیکھا 13,000 فالوورس کمپلیٹ ہو چکے تھے. میں خود حیران تھا کہ کس طرح ہوا، کیا ہوا. تو پھر میں نے اس پیج کو پراپرلی ورک کیا، یعنی کہ جس طرح ہم فیس بک پیج پروفیشنل بناتے ہیں، تو میں نے اس طرح اس کو بنایا، اور ڈیلی بیسس پر اچھی ایڈیٹنگ کی، اور اس پہ اچھا کنٹینٹ پوسٹ کیا، اور الحمد للہ آج 40,000 فالوور کمپلیٹ ہونے والے ہیں. صحیح. تو ملک زین صاحب، یعنی آپ کو ویڈیو ایڈیٹنگ بھی اچھی آتی ہے، آپ کو پیج مینجمنٹ بھی اچھی آتی ہے، جی جی یہ سر مجھے اسکلز بھی آپ. جی. اور ابھی حال ہی میں میں نے ایک یو کے کا بندہ ہے، اس یو کے بندے کو اس کی ویڈیو بنا کر دی تھی، جس سے میں نے وہاں سے بھی ارننگ کی ہے. زبردست ملک زین صاحب. اگر آپ انٹرنیٹ پہ لوگوں سے کنیکٹ ہو جائیں، آپ کا نیٹ ورک اچھا ہو جائے، تو یقین کریں ارننگ کے مواقع بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. کیونکہ اگر آپ کے پاس ایک اچھی اسکل ہے اور آپ کے پاس نیٹ ورک ہے، تو پھر ہر ایک کو ہر ایک اسکل کی ضرورت ہوتی ہے، ہر ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے، ہر ایک کام کی ضرورت ہوتی ہے. جی سر جی. اور وہ ریلائبل اور اسکلفل آپ جیسے بندے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. بس آل یو نیڈ از ون اسکل اینڈ گڈ نیٹ ورک. یس تو سر. الحمد للہ آپ کے پاس ہے، تو کوشش کریں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھائیں. جی. ملک زین صاحب، تھوڑا سا آپ کی ڈسیبلٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو جاننا چاہیے کہ ایک ڈسیبلٹی کا سامنا کرتے ہوئے بھی آپ اتنے ہمت آپ میں ہے، اور آپ اتنے حوصلہ مند شخص ہیں. تو تھوڑا سا آپ کی ڈسیبلٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو کس طرح کی ڈسیبلٹی ہے اور یہ کب سے ہے آپ؟ سر دیکھیے میری پیدائش 19 مئی 2005 میں ہوئی تھی. تو میرے پیرنٹس کہتے تھے کہ جب میں دنیا میں آیا تو میں بالکل صحیح تھا، اور مجھے یہ 1 سے 3 منتھ آئی سی یو میں رکھا گیا. تو جب میں آیا تھا بالکل صحیح تھا. یہ آنے کے بعد میرے ساتھ ہوا تھا، اور میں جتنا شکر گزار کروں اپنے رب کا اور اس کے بعد اپنے پیرنٹس کا، تو انہوں نے میرے خاص طور پہ میرے پیرنٹس نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ہمارے جیسے ڈسیبل پرسن کو جو ہے کوئی بندہ مڑ کے نہیں دیکھتا. لیکن میں جتنا
اپنے پیرنٹس کا، خاص طور پر اپنی والدہ کا جتنا شکر گزار ہوں بہت کم ہے، کیونکہ وہ مجھے جو ویل چیئر آتی ہے نا اس پہ مجھے وہ اسکول چھوڑنے جایا کرتی تھی اور میں پڑھتا تھا۔ جب میرا فرسٹ ٹائم ایڈمیشن ہوا اسکول کے اندر تو میں نے وہاں پر تقریباً 4 کلاس تک پڑھا۔ اس کے بعد پھر میں نے وہ اسکول ختم کر کے فیاض اسکول تھا وہاں چلا گیا۔ وہاں جانے کے بعد جب میں نے ایڈمیشن لیا تو اس کو وہاں کی جو میم تھی انہوں نے مجھے اسکول میں انٹری نہیں دی۔ کیونکہ وہ کہتی تھی کہ یہ بچہ ڈس ایبل ہے، ایسا نہ ہو کوئی بچہ اس کو دھکا دے دے تو یہ بچہ گر گرا جائے یا اس کا مسئلہ ہو جائے، تب اس کو جو ہے اسکول میں انٹری نہیں دیتے۔ تو وہ کہتی تھی کہ آپ اسے پڑھائیں، آپ اسے گھر پہ پڑھائیں، جو ٹیسٹ وغیرہ ہوا آپ اسے گھر پہ دیں، پیپر دینے کے لیے یہاں آئے۔ تو انہوں نے مجھے 2 سال جج کیا۔ تو جب انہوں نے 2 سال مجھے جج کیا تو ان کو رسپانس میری طرف سے اچھا ملا، تو انہوں نے 6 سے مجھے انٹری دے دی اسکول کے اندر، اور الحمدللہ میٹرک تک میں نے وہاں جو ہے اپنے اسکول سے پڑھا، اور ابھی میں نے میٹرک کرنے کے بعد پھر میں نے انٹر بھی ابھی کمپلیٹ کیا ہے۔ بہت زبردست ملک زین صاحب کہ آپ نے پڑھائی کے میدان میں بھی آپ پیچھے نہیں رہے اور آپ نے انٹرمیڈیٹ مکمل کیا، دیٹس ویری کمینڈیبل، اور جتنی آپ کی اس پہ تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ ملک زین صاحب، کچھ چیلنجز کا آپ نے ذکر کیا پڑھائی کے معاملے میں جب آپ کو ایڈمیشن دلوانے گئے تھے، تو مجھے یہ بتائیے کہ ایز اے پرسن ود ڈسیبلٹی ہمیں روزانہ کچھ نہ کچھ چیلنجز کا سامنا ہمیں کرنا ہی پڑتا ہے، اور آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کو روز مرہ کی بنیاد پر کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان سے آپ کیسے نمٹتے ہیں؟ سر اگر میں آپ کو اپنے چیلنجز کی بات بتاؤں تو بات یہ ہے، میرا ایک روٹین ہے کہ مجھے صبح اٹھنا ہے، میرا ماشاء اللہ یوٹیوب چینل ہے ان کی روزانہ ایڈیٹنگ وغیرہ، آپ کو پتہ ہے کہ شوٹنگس وغیرہ کتنی دیر سے ہوتی ہے، اور مین مسئلہ ہوتا ہے اس کی ایڈیٹنگ کا۔ ایڈیٹنگ میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے، ایڈیٹنگ ہو کے پھر اس ویڈیوز کی ایس ای او وغیرہ کرنی ہوتی ہے، ان سب میں جو ہے مجھے ٹائم لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد میرا فیس بک پیج ہے وہ سب دیکھنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد جو میں تھوڑا سا مائک قریب کیجیے گا ملک زین صاحب، مائک قریب کیجیے گا۔ جی اب آواز آ رہی ہے؟ جی اب بہتر ہے، اب بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد جن میں نے پلیٹ فارمز کو جوائن کیا ہوا ہے اسکل سیٹر اور مائروز کا، تو ان پہ مجھے جو ہے ڈیلی ورک کرنا پڑتا ہے، تو وہاں سے بھی میری ارننگ ہو جائے گی، یعنی کہ میرا ایک ٹارگیٹ ہے کہ مجھے روزانہ یہ اچیو کرنا ہے، اور الحمدللہ اچیو ہو بھی جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ انٹرنیٹ کا ایشو ہو یا کوئی ایشو ہو تو میں اس کو نیکسٹ ڈے جو ہے اسے ڈبل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بہت زبردست ملک زین صاحب کہ ایک دن اگر آپ کا مس ہو جاتا ہے کسی وجہ سے تو تو اگلے دن آپ ڈبل محنت کر کے اس کو ریکور کر لیتے ہیں۔ اس کی بھرپائی کرتے ہیں۔ جی بہت زبردست ملک زین صاحب، بہت اچھا لگا یہ جان کر آپ سے۔ اچھا ملک زین صاحب، کبھی کوئی ایسا وقت آیا جب آپ بہت ڈسہارٹ ہو گئے ہوں، آپ نے کہا ہو کہ سب چھوڑ دینا چاہیے، یہ کسی کام کا نہیں؟ سر کیونکہ ہمارے یہاں ینگ جنریشن میں یہ پایا جاتا ہے کہ وہ بہت جوش سے آن لائن ارننگ کی طرف تو آتے ہیں، آن لائن ویز ڈھونڈتے ہیں، لیکن جب کچھ مہینے وہ کوشش کرنے کے بعد ان کو کوئی کامیابی نہیں ملتی تو وہ گیو اپ کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے، آن لائن ارننگ ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا کوئی وقت آیا؟ سر دیکھیے آن لائن ارننگ میں تو میرے ساتھ ایسا کوئی ابھی تک نہیں آیا۔ اگر میں آپ کو جب میں نے فرسٹ میں یوٹیوب چینل بنایا تھا، میں ورک کرتا گیا، مجھے یوٹیوب پالیسیز کا کچھ پتہ نہیں تھا، کچھ ہو نہیں تھا، لیکن میں ڈالتا گیا۔ جب میرا فرسٹ یوٹیوب چینل جو ہے وہ ڈیلیٹ ہوا، یوٹیوب نے ڈیلیٹ کر دیا، تو مجھے بہت ڈسہارٹ ہوا۔ میں نے تقریباً 1 ہفتہ یا 1.5 ہفتہ میں نے اکاؤنٹ بنایا ہی نہیں، میں نے یوٹیوب دیکھا ہی نہیں۔ میں نے کہا بھائی جب میرا یوٹیوب چینل ڈیلیٹ ہو گیا تو میرا کیا فائدہ اس ایسے کام کرنے کا۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ میرا تو ایک ہی اکاؤنٹ ڈیلیٹ ہوا ہے، اور میں نے باقاعدہ ریحان اللہ والا اور اس کے علاوہ جو ٹیک چینلز ہیں ان کی میں نے ویڈیوز وغیرہ دیکھی، تو مجھے یوٹیوب کی کچھ پالیسیز کے بارے میں پتہ چلا۔ پھر اس کے بعد میں نے نیا اکاؤنٹ بنایا،
کچھ عرصے کے بعد وہ بھی ڈیلیٹ ہو گیا، تو ایک اندر سے ڈس ہارٹ تو ہوا، لیکن میں لگا رہا، لیکن اب یہ ہے کہ میرے ابھی تک جب میں نے سیکھا تو ابھی تک میرا اس کے بعد کوئی اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ نہیں ہوا۔ بہت زبردست مری ذہن صاحب، بہت شکریہ۔ آپ نے ریحان اللہ والا صاحب کا ذکر کیا، تو میں جاننا چاہوں گا کہ کب سے آپ ریحان اللہ والا صاحب کو فالو کر رہے ہیں، اور ان کی سب سے بہترین چیز آپ کو کیا لگی جس نے آپ کو اٹریکٹ کیا کہ آپ ان کو فالو کریں؟ سر ریحان اللہ صاحب کو جو ہے مجھے ریکمینڈ میرے والد صاحب نے کیا تھا، کیونکہ میرے والد صاحب ایسی چیزیں جو دیکھتے رہتے ہیں، اور خاص طور میرے لیے تو وہ دیکھتے ہیں، کیونکہ میں ڈسیبل پرسن ہوں، تو میں جو ہوں آپ کو پتہ ہے جس طرح عام لوگ ورک کرتے ہیں میں اس طرح ورک نہیں کر سکتا۔ میرے والد صاحب کا یہ گول تھا، یعنی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ میں کوئی ایسا کام کروں گھر بیٹھ کے جو مجھے جو عام لوگ یعنی مزدوری نہ کرنا پڑے، میں گھر پہ بیٹھ کے سکون سے کام کروں۔ تو ریحان اللہ والے صاحب کے وہ جو ویڈیوز وغیرہ مجھے سینڈ کرتے رہتے تھے، تو میرے خیال سے ان کی لاسٹ کوئی ویڈیو تھی جس میں انہوں نے اپنا پرسنل نمبر بھی شیئر کیا تھا۔ میں نے وہ پوری ویڈیو دیکھی اور پرسنل نمبر بھی میں نے ان کا نکالا تھا، تو مجھے وہ ویڈیو بہت اچھی لگی، باقاعدہ پھر میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا تھا، اور میں آج آپ کے سامنے ہوں۔ بہت شکریہ ملک زین صاحب کہ آپ نے ریحان اللہ والا صاحب کو کانٹیکٹ کرنے کے لیے اتنی محنت کی اور ان کو فالو کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند رہا ہوگا اور آئندہ بھی رہا ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا مجھے بتائیں کہ ریحان اسکول سسٹم کے بارے میں آپ کچھ جانتے ہیں؟ سر دیکھیں، آپ لوگوں کا ریحان اسکول جو ہے وہ کرنگی میں ہے۔ میرا یقین میں نے 4-5 دفعہ پروگرام بنا ہے آنے کا، لیکن میں وہاں نہیں پہنچ سکا، کیونکہ مجھے وہاں کی لوکیشن نہیں پتا، اور میرا کزن تھا، وہ ابھی آیا تھا لاسٹ ٹائم، تو اس کو بھی بہت شوق تھا آنے کا، باقاعدہ وہ ریحان اسکول آیا بھی ہے۔ مجھے اس بارے میں نہیں پتا چلا، جب وہ مل کے گیا یعنی آپ کے اسکول وزٹ کر کے گیا، تو پھر اس نے مجھے بعد میں بتایا ہے، تو اس حوالے سے مجھے آپ لوگوں کے اسکول کے بارے میں کچھ بھی آئیڈیا نہیں ہے۔ آن لائن ویڈیوز وغیرہ آپ نے دیکھی ہوں، ریحان اللہ والا صاحب اپنی ویڈیوز میں بہت ذکر کرتے ہیں ہمارے اسکول کا، تو تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں یہ اسکول ریحان اللہ والا صاحب نے وہ کر ترتیب دیا ہے، جی جس میں ان کا مقصد ہے کہ فیوچر لیڈرز تیار کیے جائیں، ایک ایسا سسٹم ڈیولپ کیا جائے جس کے ذریعے 8 سالہ پروگرام کو پورا کرتے ہوئے پھر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ فیوچر لیڈرز بنے، پرابلم سالورز بنے، اپنی نیش میں جو وہ سلیکٹ کریں اسٹوڈنٹ، اس میں وہ ٹاپ 50 کیٹیگری میں آئیں، اور دنیا کے کم از کم 1 ملین لوگوں کی پرابلم، کوئی ایک پرابلم وہ سالو کریں، اور اس پروسیس کو کرتے ہوئے وہ $1 ملین ارن کریں۔ تو یہ جی ویژن ہے ریحان بھائی کا، یہ مشن ہے، اور اس لیے یہ اسکول ترتیب دیا۔ میں نے ان کی کچھ ویڈیوز وغیرہ بھی دیکھی تھی، جن پر انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کے انٹرویوز لیے تھے، میں نے ان کی وہ ویڈیوز بھی دیکھی تھی، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے آج ارن بھی کر رہے ہیں۔ بالکل، بالکل ملک زین صاحب۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا ملک زین صاحب، آپ نے جو اسکل سیٹ ابھی آپ کے پاس ہے ویڈیو ایڈیٹنگ کا اور پیج مینجمنٹ کا، اور اے آئی سے ریلیٹڈ بھی آپ کو کچھ اسکلز آتی ہیں، تو ان کو آپ انہینس کرنا چاہتے ہیں، یا انہینس کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ان اسکل میں مزید آگے بڑھنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں آج کل؟ سر دیکھیں، یہ ساری اسکلز تو میں نے گھر بیٹھ کے سیکھی ہیں۔ میرا یہ گول ہے کہ میں آپ لوگوں کے اسکول آؤں، جو مجھ سے غلطیاں ہو رہی ہیں ان میں کسی ایکسپرٹ کے ساتھ وہاں بیٹھ کے وہ غلطیاں ختم کروں، تاکہ میں بھی جو ہے اپنی فیملی کو، اپنے سوسائٹی کو سپورٹ کروں۔ میرا یہ بڑا گول ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جتنا لوگ جو ہے ہم ایکسپرٹ بندے کے ساتھ بیٹھ کے سیکھ سکتے ہیں نا، وہ اکیلا گھر بیٹھ کے بندہ نہیں سیکھتے گا۔ میں نے جتنا بھی سیکھا ہے اپنے والد صاحب، اس کے پیچھے میرے والد صاحب کی محنت تھی اور میرا لگن تھا،
میرا یہ گول ہے کہ جیسے آپ ایکسپرٹ ہیں تو ایسے کچھ ایکسپرٹ مجھے مل جائے جو مجھ سے غلطیاں ہو رہی ہیں وہ غلطیاں ختم ہو جائیں، تو میں بھی جو اپنی سوسائٹی کو خاص طور پہ اپنی فیملی کو اس میں سپورٹ کر سکوں، یہ میرا ایک گول ہے۔ بہت زبردست مری جین صاحب، آپ کا بہت زبردست گول ہے، اور آپ صحیح جگہ کنیکٹ ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ اگر آپ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہے تو آپ بہت آگے جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، کوئی اسپیسیفک ٹول آپ کو پسند ہو ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے، جس پہ آپ کام بھی کرتے ہو، جس میں آپ مزید ایکسیل کرنا چاہتے ہیں؟ سر اگر میں آپ کو ویڈیو ایڈیٹنگ کی جو میرے پاس یعنی کہ ایپ ہے، ایک کیپ کٹ ایپ ہے اور ایک انشورڈ ایپ ہے۔ اس سے کیپ کٹ سے مجھے جو مزہ آتا ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم جو مینول کیپشنس لکھتے تھے کیپ کٹ میں وہ آٹو پہ آ گیا، یعنی کہ آپ وہ ویڈیو دے دو اور اس ویڈیو پہ جو بھی بات ہوگی وہ انگلش میں، یعنی کہ جس بھی لینگویج میں آپ تھوڑا مائک قریب کر لیجیے گا ملک زین صاحب۔ یہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہم مینول طریقے سے کیپشنز لکھتے تھے نا ویڈیو کے، تو مجھے کیپ کٹ میں وہ نہیں لکھنا پڑتا، کیونکہ کیپ کٹ میں جو ہے اے آئی کا فیچر ہے، یعنی کہ جو بھی ہم ویڈیوز وغیرہ کیپ کٹ میں ایڈٹ کریں گے تو جو بھی ہم نے ویڈیو کے اندر بات کی ہوگی، چاہے وہ انگلش میں ہو اردو میں، آپ کو جس زبان میں بھی اس کے کیپشنز چاہیے تو کیپ کٹ اس کو جو ہے وہ جنریٹ کر کے دے دیتا ہے۔ اور دوسرا ان شارٹ کے اندر جو ہے مجھے کلر گریڈنگ کرنے میں جو ہے بہت یعنی کہ مزہ آتا ہے۔ مجھے یہ دو فیچرز جو ہے ویڈیو ایڈیٹنگ کے بہت اچھے لگتے ہیں۔ زبردست ملک زین صاحب، تو آپ نے یہ خود سے سیکھے یہ دونوں ٹولز، یوٹیوب کی مدد سے، یا کہ کہیں آپ نے پیڈ کورس کیا ان کو سیکھنے کا؟ نہیں نہیں سر، میں نے پیڈ کورس تو کوئی نہیں کیا سر، میں نے یوٹیوب سے سیکھا تھا۔ لیکن ابھی جب میں نے اپنے پاکستانی دو میں آپ کو بتا رہا تھا ویب سائٹ سے، جب میں نے ان کو جوائن کیا یعنی کہ ان کے پیکیجز بائی کیے تو اس پہ جو مجھ سے یعنی کہ جس میں مجھے کمی محسوس ہوئی تھی، تو جب میں نے اس کو جوائن کیا تھا وہ کمی میری ختم ہو گئی۔ شروع میں تو میں نے اس کو یوٹیوب سے سیکھے تھے، سب چیزیں میں نے یوٹیوب سے سیکھی تھی، کہیں میں نے جا کر کئی کورسز وغیرہ نہیں کیے تھے۔ اور آپ یہ سب کام موبائل فون سے کرتے ہیں؟ آپ نے بتایا تھا کہ آپ کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے، رائٹ؟ جی جی سر، میرے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے، یہ سب کام میں جو ہے موبائل سے کرتا ہوں۔ تو موبائل سے ہو جاتا ہے ملک زین صاحب؟ کوئی پرابلم نہیں ہوتی آپ کو مطلب؟ سر موبائل سے ہو تو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اسپیس خالی کرنی پڑتی ہے موبائل کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ موبائل کی اسپیسز وغیرہ اتنی نہیں ہوتی، یہ ہے کہ جو ڈیلی بیسس کا ٹاسک ہوتا ہے وہ کمپلیٹ کر کے میں ویڈیوز پہ پوسٹ کر لیتا ہوں، یوٹیوب پہ یا ٹک ٹاک، انسٹا، فیس بک پہ، پھر اپنے موبائل کی جو وہاں سے ختم کر کے جو نیو شوٹنگز ہوتی ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیا یا پھر شوٹ کر کے ایڈٹ کر کے نیکسٹ پہ جو ہے نیکسٹ پہ پھر اپلوڈ کر کے پھر ڈیلیٹ کر دیتا ہوں۔ میں خود یہی چاہ رہا ہوں کہ میں ابھی جیسے کہ ارینجمنٹ ہو تو میں لیپ ٹاپ لوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جتنی اچھی ایڈیٹنگ یا گرافک ڈیزائننگ لیپ ٹاپ میں ہوتی ہے اتنی اچھی موبائل کے اندر نہیں ہوتی۔ بالکل درست فرمایا آپ نے ملک زین صاحب، ایسا ہی ہے، اور میں دعا گو ہوں کہ جلدی سے آپ ایک اچھا سا لیپ ٹاپ لے لیں، اور پھر آپ کی جو ویڈیو ایڈیٹنگ ہے، گرافک ڈیزائننگ ہے، پیج مینجمنٹ کی سکلز ہیں، ان میں مزید اضافہ ہو سکے اور آپ اپنی اسکل سیٹ کو مزید ابھار سکیں انشاءاللہ۔ اچھا ملک زین صاحب، مجھے بتائیے گا کہ آپ کی لائف میں سب سے بڑی سپورٹ کیا ہے؟ آپ کو کس شخص کی طرف سے آپ کو سب سے زیادہ سپورٹ ملتی ہے؟ سر اگر میں آپ کو جو سپورٹ کی بات آپ نے کی تو میرے پیرنٹس نے مجھے بہت سپورٹ کیا، خاص طور پہ میرے والد صاحب اور والدہ نے مجھے بہت سپورٹ کیا، اور وہ آج یہ بھی کہتے ہیں کہ بیٹا تم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ، ہمیں کسی اور کی ٹینشن نہیں ہے، ہمیں تمہاری ٹینشن ہے۔ کل کو خدا نہ خواستہ ہمیں کچھ ہو گیا تو تمہارا دھیان یعنی تمہاری دیکھ بھال کون کرے گا؟ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے تم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ، تو مجھے سپورٹ مجھے بیک اپ جو ہے میرے پیرنٹس سے ملا ہے۔ زبردست ملک زین صاحب، پیرنٹس ہوتے ہی ایسے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں، یقین کریں۔ میں تو یہ کہتا ہوں
کہ اس دنیا میں میرے لیے میرے والدین اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا سب سے حسین تحفہ ہیں. تو پیرنٹس تو ہوتے ہی ایسے ہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا ملک زین صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے مجھے ایک دفعہ بتایا تھا کہ آپ ٹیچنگ کرنے بھی جاتے ہیں کہیں، ایسا ہے؟ جی جی سر، ابھی میں نے حال ہی میں جو ٹیچنگ جوائن کیا ہے، کیونکہ میرے گھر کے جو پرسنل ایشوز ہے وہ کرونا کے بعد تھوڑے یعنی کہ خراب ہو گئے تھے. تو میں نے ابھی حال ہی میں ایک ٹیوشن سینٹر جوائن کیا ہوا ہے جہاں میں ٹیچنگ بھی کرنے جا رہا ہوں. مجھے منتھ کمپلیٹ ہونے والا ہے. تو وہاں آپ کیا پڑھانے جاتے ہیں ملک زین صاحب؟ ملک زین صاحب، آپ کو آواز آ رہی میری؟ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے ملک زین صاحب سے، تو کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ رابطہ ہو جائے، کیونکہ میں بہت انجوائے کر رہا تھا ملک زین صاحب کی باتیں. ناظرین سامعین، ہم بات کر رہے تھے ملک زین صاحب سے، جو کہ ایک پرسن ود ڈسیبلٹی ہیں، لیکن اس کے باوجود بلند حوصلے کے مالک ہیں اور بہت باہمت شخص ہیں. بہت ارلی ایج میں انہوں نے ویڈیو ایڈیٹنگ خود سے سیکھی، اور ویڈیو ایڈیٹنگ کی سکل سیل کرتے ہیں. ایک فیس بک پیج مینیج کرتے ہیں جس میں ان کے مطابق نیرلی 40,000 فالوورز ہیں ان کے. اور مزید زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تاکہ اپنے پیر پر کھڑے ہو سکیں اور اپنے والدین کا سہارا بن سکیں، نہ صرف اپنا بلکہ اپنے والدین کا سہارا بن سکیں. میں بہت انجوائے کر رہا تھا ملک زین صاحب کی کنورزیشن کو، بٹ سیڈلی وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں. سیڈلی ہمیں اس انٹرویو کو یہاں اینڈ کرنا پڑے گا. آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ ملاحظہ فرمایا. امپاورنگ مائنڈس کا یہ ایپیسوڈ، مجھے امید ہے آپ میرے ساتھ رہیں گے اگلے ایپیسوڈس میں بھی. اپنا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے امپاورنگ مائنڈس، میرے فیس بک، لنکڈ ان اور یوٹیوب پر. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.